اگر ہم اردو میں دعا کرنا چاہیں یا سندھی میں دعا کرنا چاہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی الفاظ یاد نہیں کر سکتا ہر شخص، تو اس لیے وہ دعا اردو میں بھی کریں، جس زبان میں بھی کریں، لیکن الفاظ وہی ہونے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، تو یقیناً دعا کا اثر بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور قبولیت کے لیے بھی زیادہ بہتر وہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بلوغ المرام کی مختصر شرح مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی باب الذکر والدعا میں سے ایک دعا کا تذکرہ کریں گے جو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے اندر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اور اس سے آگے بھی ہے، لیکن ہم ترجمے کے ساتھ اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ اگر ہم اردو میں دعا کرنا چاہیں یا سندھی میں دعا کرنا چاہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی الفاظ یاد نہیں کر سکتا ہر شخص، تو اس لیے وہ دعا اردو میں بھی کریں، جس زبان میں بھی کریں، لیکن الفاظ وہی ہونے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، تو یقیناً دعا کا اثر بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور قبولیت کے لیے بھی زیادہ بہتر وہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ نے جو طریقہ دیا ہے، آپ نے جو دعائیں کی ہیں، وہی بڑی بہترین دعائیں ہیں اور بڑی جامع دعائیں ہیں۔ تو اس دعا کے 4 جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میری نادانیوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما دے، اور اے اللہ جو تو مجھ سے زیادہ میری خطاؤں کو جانتا ہے وہ بھی معاف فرما دے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی۔ اے اللہ، میری وہ خطائیں، میرے وہ گناہ جو میں نے سیریس کیے ہوں، اور وہ گناہ جو میں نے مذاق میں کیے ہوں، وہ بھی معاف فرما دے، اور اے اللہ میری وہ خطائیں، وہ گناہ جو انجانے میں ہو گئی، اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اور اے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دے جو میں نے قصداً کیے ہوں، یعنی جن کا ارادہ اور پروگرام بنا کر باقاعدہ طور پر ایک طریقے سے اور ایک پروگرام سے، ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ جو گناہ کیے گئے، منصوبہ بندی کے ساتھ، اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي۔ اے اللہ، یہ ساری کی ساری خطائیں، یہ سارے کے سارے گناہ میری طرف سے ہیں، یعنی جو دعا کرنے والا ہے وہ یہی کہے کہ وہ میری طرف سے ہیں، یعنی جو مجھ سے خطائیں ہوئی، جو میرے گناہ ہوئے، جو مجھ سے زیادتیاں ہوئی، میری طرف سے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے میرے اگلی خطائیں، اے اللہ میری وہ خطائیں معاف فرما دے جو پہلے کی، جو بعد میں کی، اور اے اللہ وہ خطائیں جو میں نے چھپ کر کی، اور وہ گناہ جو میں نے سر عام کیے، برملا کیے، اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے: اللہم انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ مقدم بھی تو ہے، مؤخر بھی تو ہے، یعنی جس معاملے کو تو آگے کرنا چاہے تو ہی کر سکتا ہے، یعنی کوئی کام ہونا ہے اور تیرا ارادہ یہ ہے کہ یہ بعد میں ہو تو وہ بعد میں ہو جائے گا، یہ تیرے امر کے ساتھ ہے، اور کوئی کام ہونا نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا مقرر، لیکن تو یہ چاہتا ہے، تیری یہ ذات چاہتی ہے کہ ابھی ہو جائے تو ابھی ہو جائے گا، وہ تیرے امر کے ساتھ۔ اور اے اللہ، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے،
کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت تیری ہے، طاقت تیری ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ گناہ معاف فرمانا تیری قدرت کے اندر ہے، تیری طاقت کے اندر ہے، تو چاہے تو ابھی بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا جس کے اندر بار بار خطاؤں کا تذکرہ ہوا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء خطاؤں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، آپ کرتے تھے یہ دعا، جس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو خود بھی دعا ایک عبادت ہے، عبادت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ امت کو سبق دینا کہ دعا کا طریقہ کار یہ ہے، اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرو، دعا اس طرح مانگا کرو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم اور جامع دعا، جس کے اندر آپ غور کریں تو کوئی ایسی خطا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو رہ گیا ہو۔ چند الفاظ ہیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گناہوں کا تذکرہ کر دیا ہے، حالانکہ ایک طویل بندہ دعا مانگے کہ میرا گناہ، مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے چوری کی، میں نے کسی کو مارا، میں نے شراب پی، میں نے وہ کیا، سارے گناہوں کو گنتی کرتا رہے تو ایک لمبی فہرست بنتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو سکھلائی، یہ انتہائی جامع ہے اور انتہائی مختصر ہے، جس کے اندر ساری خطاؤں کا تذکرہ اور ان کی مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔